اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا وہ انیشیٹو نہ صرف پاکستان میں ایک ایسا مثال بن گیا ہے مگر دنیا بھر میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بھی مانتے ہیں، باقی ممالک بھی مانتے ہیں کہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹرنیشنلی ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور وہ آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بی بی کارڈ کو مختلف ممالک میں اب ان کو وہاں بھی اسی بنیاد پہ نظام شروع کر رہے ہیں۔ جیسے مصر میں انہوں نے شہید بی بی کارڈ کی کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا۔ بھارت کے حال ہی میں انتخابات ہوئے اور وہاں جو ان کے اپوزیشن جماعتیں تھے ان کے منشور میں آپ ہی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح بھارت کے عورتوں کو مالی مدد پہنچانے کے منصوبہ موجود تھا۔ خیر وہ جماعت جیتا نہیں، لیکن آپ کا جو منصوبہ ہے، آپ کا جو منشور ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مگر اب دنیا میں ایک مثال بن چکا ہے۔ اور ہم ہمیشہ نہ صرف انقلابی کام کرتے ہیں مگر غریبوں کے لیے یہ انقلابی کام کرتے ہیں۔ شروع ہم ہوئے تھے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانوں میں، جہاں ہم نے اس ملک کی غریب عوام کو حقوق دیے، اعزاز دیا، طاقت دیا، جہاں ہم نے اس ملک کے مزدوروں کو حق دیے، اس ملک کے کسانوں کو حق دیے، نہ صرف حق دیے، ہم نے اس ملک کے غریب ہاری کو، غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا۔ یہ آپ کا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جو آپ نے اس ملک کے چھوٹے کسانوں کے لیے جو انقلاب لے کر آئے تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت جب شہید بی بی وزیر اعظم ہوتی تھی تو اس ملک کے ہر ایک ہاری، ہر ایک کسان، چھوٹے کسان کو یہ معلوم تھا کہ شہید بی بی وزیر اعظم بیٹھی ہے تو ایسی ہی ہے کہ ہاری خود اس ملک کی وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ میں آپ کو بے پناہ ایگزامپلز دے سکتا ہوں چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ملک کے معاشی ماہرین ہو یا سو کالڈ ماہرین ہو، ان سب کو منع کر کے پاکستان کی پوری معیشت کو ایسے چلاتی تھی کہ سب سے پہلے فائدہ اگر میرے ہاری کو جائے گی، اگر سب سے پہلے فائدہ اس ملک کے کسان کو جائے گا تو آخر اس ملک کی پورا کا پورا معیشت کو وہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک تاریخی اگزامپل وہ یہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانوں میں ہمارے ہاں جو آلو کا کاشت تھا اس میں ایک بمپر کراپ موجود تھا، اور جس طریقے سے حکومت کے پالیسیز نے حال ہی میں ہمارا ویٹ کا کراپ کو نقصان پہنچایا، دوسرے معیشت کے ذرائع معیشت کے شعبے میں نقصان پہنچا گیا، تو ان زمانوں میں اسی طریقے سے ہمارا غریب کسانوں کا، ہاریوں کا معاشی قتل کا خطرہ تھا کہ یہ جو انہوں نے آلو کاشت کیے تھے وہ اب بیچ نہیں سکتے تھے، اس کا وہ قیمت نہیں مل رہا تھا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کیا؟ تب بھی IMF ہوتا تھا، تب بھی پاکستان میں معاشی بحران تھا، تب بھی کسی نہ کسی بہانے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سارے جو ماہرین ہیں بین الاقوامی یا اسلام آباد میں اور ادھر کراچی میں بیٹھے ہوئے، ان سے زیادہ میں جانتی ہوں، میں اس ملک کی منتخب وزیر اعظم ہوں، میں اس ملک کی عوام کا نمائندگی کر۔ اور شہید بی بی نے یہ دلیر فیصلہ لیا کہ حکومت وہ آلو کا جو فصل تھا وہ حکومت خریدے گی۔ پورا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو جو ہے وہ چیخ اٹھے، یہ بی بی اب کیسے کرے گی، پیسے نہیں ہیں،
ہم خریدیں گے تو کریں گے کیا ان کے ساتھ؟ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ یہ تمام آلو خرید کے سمندر کے مچھلیوں کو کھلا دے، مگر میرا ملک کا کسان، میرا ملک کا ہاری بھوکا نہیں سوئیں گے۔ جب صدر زرداری نے اس ملک کی صدارت پہلی دفعہ سنبھالا تو جو نقصان پہنچایا گیا تھا پاکستان کی معیشت کو اپنی جگہ، خاص طور پہ پاکستان کی زرعی معیشت کو، جو ہمارا معیشت کی بیک بون ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے تھا۔ پاکستان جو اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہلاتا تھا، صدر زرداری کا اس ملک کا صدر بننے سے پہلے گندم باہر سے منگواتا، چاول باہر سے منگواتے تھے، چینی باہر سے منگواتے تھے۔ آپ کا پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا روپیہ کا پیسہ ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر یوکرین کے کسانوں کو، روس کے کسانوں کو، یورپ کے کسانوں کو، امریکہ کو کسانوں کو دلوا کے ہم اپنا سامان خرید رہے تھے۔ پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا زرعی شعبہ بالکل ہی تباہ اور برباد ہوا۔ تو صدر زرداری نے کیا کیا؟ صدر زرداری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہی پیسہ، وہی روپیہ جو میں ڈالر میں کنورٹ کر کے جا کے کسی یوکرین کا کسان کے جیب میں دلوا کے، ان کا مہنگا فصل یہاں منگوا کے، ان کا گندم جو ہم کھا بھی نہیں سکتے وہ منگوا کے، یہ نقصان پہنچانے کے بجائے صدر زرداری نے بھی اتنا ہی بہادر اور اتنا ہی ویژنری فیصلہ لیا جیسے شہید بیوی۔ صدر زرداری نے یہ طے کیا کہ وہی پیسہ میں کسی بین الاقوامی کسان کے جیب میں نہیں، میں پاکستان کا کسان کا جیب میں دلواؤں گا۔ وہی پیسہ صدر زرداری نے آپ کے کراپ سپورٹ پرائس کی صورت میں، آپ کو مالی مدد کی صورت میں انہی شعبے میں استعمال کیے، اور 1 سال کی اندر ہی اندر ایک زرعی انقلاب شروع ہو گیا۔ وہی پاکستان جو باہر سے گندم منگواتا تھا، چینی منگواتا تھا، چاول منگواتا تھا، 1 سال کے اندر ہی اندر ہمارا ہاری، ہمارا کسان کی خون پسینے کی محنت کی وجہ سے تھوڑا سا اپنا ہی حکومت کی مدد کے بعد وہ نہ صرف پاکستان کا پورا ضروریات وہ مکمل کر رہے تھے، مگر وہ پاکستان کا چاول، پاکستان کا چینی، پاکستان کا گندم باہر بیچ رہے تھے، ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور آپ کا پورا معیشت پیروں پہ کھڑا ہو گیا۔ آج جب ہم پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر طبقے پریشان ہیں، ہر طبقے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ہمارا ذمہ داری ہوتے ہیں بطور آپ کے منتخب نمائندے، ہم نے فیصلے کرنے ہیں آپ کے لیے تاکہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکیں، چاہے وہ آپ کے ذرائع معیشت کے حوالے سے ہو، معیشت کے حوالے سے ہو، قانون سازی کے حوالے سے ہو۔ یہ تو ہمارا کام ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو ہمیں ہمارا جنریشن کا جو کسان ہیں، جو ہاری ہیں، میں ان کے لیے بہت ہی پریشان ہوں۔ خوف یہ ہے کہ جس زرعی معیشت سے ہم نسلوں سے نسلوں، کیا ہزاروں سال سے انڈس ویلی سویلائزیشن سے جو کاسٹ، جو زرعی معیشت ہمارا طریقہ روزگار رہا ہے، جس طریقے سے پرانے سویلائزیشن سے لے کے برٹش
راج سے ہوتے ہوئے، بھارت کی کالونی کے ہوتے ہوئے ہمارا آزاد ملک بننے تک اور آج تک، جس کے ذریعے ہم اپنا معیشت چلاتے ہیں، اپنے آپ کو کھلاتے ہیں، ان کے بنیادوں ہل رہے ہیں، یہ کا پورا نظام خطرہ میں ہے۔ ایک طرف موسمی تبدیلی کا خطرہ، جس کی نقصان ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے، لیکن اگر اس جنگ میں کوئی صف اول کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ ہمارا بیچارہ کسان، بیچارہ ہاری۔ آپ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف سیلاب سے ڈرتے ہیں، ہم ہر سیزن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا زیادہ گرمی نہیں ہوگا، یا کیا زیادہ بارش نہیں ہوگا، کیا کم پانی ہوگی یا زیادہ پانی ہوگی۔ یہ باقاعدہ یہ سوال ہم ہر 10 سال بعد نہیں پوچھتے، صرف جب سیلاب آتے ہیں، ہم ہر فصل کے لیے یہ پریشانی رہے، اور یہ ایک حقیقت بن گیا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سازش چل رہا ہے اس ملک میں، مافیاز کی طرف سے، بڑے بڑے جو کاروباری طبقے ہیں ان کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کاروں کی طرف سے، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے، بین الاقوامی قوتوں کی طرف سے، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے مل مالکان کی طرف سے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال رضوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ملک میں ترقی تھی اور ملک کی معیشت مستحکم تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی ہے ملک کی بہتری کے لیے۔ اور جو بیچارے غریب لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے، ہاری ہے، کسان ہے، ان کو مدد نہ کرے اس بنیاد پہ کہ ڈی ریگولیشن چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت موسمی تبدیلی ہمارے زندگی موت کا سوال بن چکا ہے، اس سے زیادہ اہمکانہ یا خطرناک سجیسشن نہیں آ سکتا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا۔ ایگریکلچر سیکٹر کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، اور یہ واحد راستہ ہے اس ملک کی معیشت کی ترقی کا۔ نہ صرف ہمیں مدد کرنا ہے، مگر اگر ہم نے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری پکڑنا ہے، اڈیپٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تاکہ آگے جا کے جب یہ موسمی تبدیلی کا باقاعدہ اثر آنا شروع ہو جائے تو ہمارا زرعی شعبہ زندہ رہے، ہمارا کسان کا کام چلتا رہے، ہم اپنے عوام کو کھانا کھلا سکے، تو بہت ضروری ہے کہ ڈی ریگولیٹ کے بجائے آپ ریگولیٹ کریں۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ موسمی تبدیلی کا ہم تیاری پکڑے۔ ریگولیٹ کا مطلب کہ ہم اپنا فلڈ اریگیشن جو ہم اب ہزاروں سال سے استعمال کرتے آ رہے ہیں، ہم اس کے بجائے اب سمارٹ اریگیشن کی طرف، گرین اریگیشن کی طرف جائیں، تاکہ اتنا ہی پانی سے ہم زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ ریگولیشن کا مطلب کہ جو ہمارا ان پٹ کاسٹ ہے، اس لیے کہ ہم پرانے طریقے استعمال کر رہے ہیں، وہ نہ صرف بہت مہنگے ہیں مگر ہمارے موسمی تبدیلی میں بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا انرجی ٹرانزیشن، سولر ٹرانزیشن، گرین انرجی کی ٹرانزیشن کی طرف بڑھنا چاہیے، انسینٹیوائز ریگولیٹ کرنا چاہیے، پیسہ دلوانا چاہیے کہ ہمارا کسان کی جو ٹیوب ویلز ہے وہ جنریٹر پہ بجائے، ڈیزل پہ بجائے وہ سولر پہ چلے۔ ہمیں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو وہ بیج پہنچائیں جو چاہے گرمی ہو چاہے سیلاب ہو پھر بھی ان کا کاشت ہو۔
ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسان میں انویسٹ کریں اور ان لوگوں کو ان قدرتی آفت کے وقت جب سیلاب آئے، جب یہ نیچرل فائرز آئے، جب قحط ہو، تو میں اپنا بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو فوراً اسی وقت 5-6 مہینے بعد نہیں، اگلے فصل کے وقت نہیں، اسی وقت آپ کے جیب میں پیسہ دلوا سکوں۔ تو اگر ہم نے ایک طرف سے موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا زرعی شعبہ کو بچانا ہے، تو ہم نے ایسے پالیسیز بنانے ہیں جس سے ہم اپنے کسان کو، ہاری کو مدد پہنچا سکیں۔ اور میں سندھ حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں انہوں نے اپنے کسان کو، اپنے ہاری کو لاوارث چھوڑے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں کیا کیا نام کہہ رہے ہیں، آپ نہ صرف ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مگر ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے آ رہے ہیں، اور آج سے یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آگے جا کے جتنے بھی مشکل وقت ہوں گے، آپ کا سندھ حکومت سندھ کے ہاری کے ساتھ، ہاری کارڈ کے صورت میں ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ہم نے ماضی میں سیلاب کے بعد بیج سپورٹ جو ہمارا پروگرام تھا، اور مختلف 20 ارب کا جو بیج سپورٹ کا پروگرام تھا، اور مختلف طریقے سے جو ہم انٹرونشنز کرتے آ رہے ہیں، اس کو ہمارا خواب ہے کہ ہم ان تمام جو صوبائی حکومت کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے، اور اگر وفاق ملنے کے لیے تیار ہے تو جو بھی وہ بھی انسینٹیوز دے، وہ انسینٹیوز کو ہم ایک صاف ترین کرپشن فری طریقے سے آپ کو پہنچائیں، اور وہ یہ کسان کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ہم پہنچانا چاہیں گے۔ شروع میں جو انسینٹیو سی ایم صاحب نے اور وزیر زراعت نے آپ سے شیئر کیے، چاہے وہ سبسڈی کی صورت میں ٹارگٹ سپورٹ ہو، چاہے وہ یہ کراپ انشورنس کی پالیسی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو، اس ملک کے کسان کو، اس ملک کو، ہاری کو وہ مدد پہنچائے گا جس سے وہ نہ صرف اپنا فصل، اپنا کام کو بچا سکتے ہیں، مگر اس ملک کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ مگر یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے، آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کے تھرو دیا جائے، نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں، تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہاری، ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں تاکہ وہ ان پٹ کاسٹ جو بھرتے جا رہے ہیں، رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے، اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے، اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو، غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں، اور اس طریقے سے ہم مشکل معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، ان کا کام چلتا رہے گا۔ ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے۔ یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، ہمارا جو خیرپور کے کھجور ہے میں وہ بہت پسند ہے، مگر جب
سیلاب آتا ہے یا مانسون ہو جاتا ہے تو ہمارے فصل کو نقصان پہنچایا جاتا. تو جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے. میرے خیرپور کے کسان جن کے کھجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچا تاکہ وہ نقصان کا ہم اوورکم کر سکے. ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نقصان ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس غریب جو ہے ان کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ ہے. میں نے ان کے چلیز کو بچانے کے لیے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں. اگر میرے بیچارے ٹنڈر لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار آم وہاں سے ہی ملتے ہیں, کوئی بیماری پڑ جائے, کوئی کیڑا پڑ جائے, میں نے ان کسانوں کو, ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لڑکانوں کے امرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو, جو دنیا کا سب سے مزیدار امرود ہوتا ہے, ان کو کوئی, تو میں اسپیسیفکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے, اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے. مثلاً کوئی کیڑا ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائیں لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے. ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری آم کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپور خاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو, بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے. تو یہ ایک آغاز ہے ہمارا ذرائع انقلاب کا, اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے, ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے, ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے, اور انشاءاللہ تعالی اس ذرائع انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے. ہمارا منشور میں بھی موجود تھا. ہم نے اپنے پارلیمان میں ابتدائی تقریر میں, اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ اربوں روپے ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈائریکٹلی سبسڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں, کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ سبسڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹیلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے, کیا کبھی ملا ہے؟ آپ کو بلیک میں خریدنا پڑتا ہے, مہنگا ترین خریدنا پڑتا ہے, ملتا ہے تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے, میرے بیچارے کسان کو نہیں, میرے بیچارے ہاری کو تو نہیں ملتا. اب حکومت کا ارادہ یہ کہ آپ کو مدد پہنچائے اور کوئی بڑے نام کے جو ہمارے فرٹیلائزر کمپنیز ہے وہ مزہ لے, اس کا کیا فائدہ؟ یہ اربوں روپیہ کا جو سبسڈی, اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت بڑا سبسڈی ہے جو فرٹیلائزر کمپنی کو دیتے ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسڈی فل فور وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جو ڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائے, اور اسی پیسہ کو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو, یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں, اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں اربوں روپے کا سبسڈی, وہ ان کو بجائے میرے کسانوں کو, میرے ہاریوں کو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو ان کی جیب پہ آئے تاکہ وہ جا کے خریدے, اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسڈی وہ وہاں استعمال کرے. اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کسان کو, پاکستان کے زرعی شعبہ کو بچانا ہے. اور میں آج
حکومت سندھ کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو, وزیر زراعت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نہ صرف اس بات پہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا منشور کا وعدہ آپ 1 سال کے اندر ہی اندر پورا کر رہے ہیں, مگر انشاءاللہ تعالی جب تک آنے والے الیکشنز آتے ہیں تو آپ اسی منصوبے کے تھرو پاکستان کے اور خاص طور پہ اوبیسلی اس صوبے کے کسانوں کو مزید مالی مدد, سپورٹ, انویسٹمنٹ, سبسڈیز اور تیاری ہم پکڑیں گے کہ ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں اور یہ جو سازش ہمارا زراعت کا شعبہ کے خلاف پک رہا ہے, جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی, اس کا بھی ہم ضرور مقابلہ کریں گے. اور پاکستان کی معیشت میں پاکستان کا کسان اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے ہیں, کرتے آ رہے ہیں اور آگے جا کے بھی کریں گے. اب یہ تو ہو گیا میرا ہاری کارڈ جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں, اور میں انشاءاللہ تعالی یہاں کے میں جو ہاری بیٹھے ہیں آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے اور میرے نمائندے جو لڑکانوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس وقت موجود ہیں وہاں بھی وہ اسی طریقے سے اس کا افتتاح کریں گے. مگر اس سے پہلے جس طریقے سے ہم زرعی شعبے میں بی ہاری کارڈ کے تھرو ریفارم لے کر آ رہے ہیں, یہ پالیسی دے رہے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے, اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق, بنیادی حقوق, آئینی حقوق کا تحفظ کرے اور کوئی کام نہ ہو. شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام, اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک برابری کی بنیاد پہ کہ وفاق کی عدالت ایسا ہو جس میں جتنے ججز پختونخوا سے تعلق رکھے اتنا ہی ججز پنجاب سے تعلق رکھے, اتنا ہی ججز سندھ سے تعلق رکھے, اتنا ہی ججز بلوچستان سے تعلق رکھے, تاکہ ہمارا یہ خوبصورت وفاق برابر کے بنیاد پہ ہمارے چاروں صوبوں کے منصف بیٹھے اور یہ اہم اہم سوالات کے جواب دے کہ ہمارا آئین میں کیا لکھا ہے, ہمارے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کیسے کرنا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کسی وفاق کا فیڈریٹنگ یونٹ کا جھگڑا ہو, مسئلہ ہو, کسی دوسرا وفاق کی فیڈریٹنگ یونٹ سے یا کسی یونٹ کا جھگڑا کسی وفاق سے کیوں نہ ہو, تو پھر ایک ایسا فورم ہو جہاں یہ وہ جھگڑے بھی حل کیے جائیں. اس کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت اور ساتھ ساتھ جو طریقہ کار ہے اپنے جوڈیشری کا اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کرنا. یہاں کراچی میں آئی تھی تو تب بھی وہاں شہید بی بی کا یہ مطالبہ تھا. جب لیاقت بعد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی آخری تقریر کی تو یہی منشور تھی جس کے لیے وہ کیمپین کر رہی تھی. اس دوران اپنی جان کی قربانی دی, شہادت قبول کی. جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے ہٹوں, میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو پیچھے ہٹے. کیا مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ صحیح نہیں, اب نہیں تو کب. قائد عوام کو آپ نے شہید کیا, ہم نے کہا ملوڈ. آپ نے عامر ضیاء کو اجازت دی ملک پہ راج کرنے کا, آئین میں ترمیم لے کر آنے کا, فیڈرل شریعہ کورٹ کو قائم کرنے کا. تب
किसी को कोई फिक्र नहीं, तब भी माय लॉर्ड आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 90 के दहाए देखे, क्या क्या नहीं किया हो। मैं गवाह हूं, मैं इसी सिंध हाई कोर्ट शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जाती थी, उसी कोट लखपत जेल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ जाती थी। मुझे जितना इस अदालती निजाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आपने क्या किया? मुशर्रफ ने आमरीत रखा, तब भी आपने कहा हमारा इसी निजाम ने, जिसने आपका हक का दिफा करना है, जिसने हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही अदालत जिसका जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, वही अदालत इजाजत देता है एक फौजी जनरल को कि वो अपना मर्जी का आइन बनाए और हम कहे माय लॉर्ड। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर डेमोक्रेसी में जब ये वादे तय किए तो एस्टैब्लिशमेंट और अदालत ने हर हथकंडा इस्तेमाल किया ताकि हम ये बराबरी ना ले सके, ताकि हम ये ना इंसाफ ना ले सके। इन्होंने, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने एक ऐसा निजाम शुरू किया जिससे अवाम को इंसाफ तो नहीं मिलता, हरी को इंसाफ नहीं मिलता, मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता, बट इंसाफ अगर किसी को मिलता है तो जज साहब को मिलता है। हमें तख्तेदार पे लटका दे, हमें सक्कर जेल में हमारे औरतें को बंद करे, हमें हमारे वालदैन को 11-11 साल जेल में रखे, हमारा केस इस्लामाबाद कराची से पिंडी शिफ्ट करे, हमारे घर के औरतों को घसीट के गिरफ्तार करे, ये है आपका कंप्लीट जस्टिस। आप चाहते हैं कि हम बस कहें माय लॉर्ड ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि इसलिए कि हमारा तरीका मुफाहमत की सियासत का है, आपने ये समझा कि हमने हर जुल्म को भूलना है? हम तो हिसाब लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरत का निजाम है, कभी वो वक्त आएगा कि हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ता है। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आइन में तरमीम की सजेशंस दी हैं, वो 100% शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कि वो वादे पे मबनी है जिस पे शहीद बीबी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया। 18 अक्टूबर के वक्त अपने ये कैंपेन शुरू किया, तो हमारा भी 18 अक्टूबर आ रहा है। मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि मुझे हैदराबाद शहर में आप ज्वाइन करें। हम इंशाअल्लाह ताला सब मिल के मुतालबा करेंगे इंसाफ का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे जुडिशल रिफॉर्म्स का, हम सब मिल के मुतालबा करेंगे हम सब मिल के मुतालबा करेंगे बराबरी की नुमाइंदगी का। जो मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जो मेरे बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भी मेरे हदायत है, पार्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो
प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास हर सवाल का जवाब है, पीछे ना हटे, आप अवाम के जाए, अवाम को समझाएं कि हम आपके लिए ये काम करने जा रहे हैं, जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ सियासी जमातों का मुशावरत के साथ एक ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाएं के लिए हमारे पास एक जमहूरी और साफ तरीके से इस आईनी तरमीम को हम अपने पार्लियामान से पास करवा सके और अपने अवाम को फ़ायदा दे सके। इंशाअल्लाह ताला इस काम के हवाले से मैं कल एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल रहा हूँ। आपको मालूम है कि माजी में जब भी इस मुल्क में आइन साजी हुआ है तो पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब का जमात का बहुत ही अहम किरदार रहा है, और हमारा उम्मीद है कि जैसे माजी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF ने मिल के इस सरजमीन बेआइन को अपना पहली जमहूरी वफाकी इस्लामी आइन दिया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम मिल के 26th अमेंडमेंट का तरमीम की सूरत में इस मुल्क की इंसाफ का निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। एक समझाने के लिए कि मैं मांग क्या रहा हूं, आपको वो मैं बयान करना चाहूंगा कि मैं कह क्या रहा हूं, हमारा जद्दोजहद किस चीज के लिए है। और आप मेरे साथ थोड़ा मदद करे या मदद नहीं करे, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चाहते हैं क्या है। आसान लफ्ज़ों में मैं उर्दू में समझाना चाहूँगा और फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सिंधी में समझाऊँ, ताकि कि हम मांग क्या रहा है। मांग क्या रहा है? सिर्फ बराबरी। बराबरी की बुनियाद पे हमने 18वीं तरमीम की सूरत में डेवोल्यूशन किया। बराबरी हमने लिया जब कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 यूनिट तोड़ के हमें सूबे दिए, 1 यूनिट तोड़ के हमें बराबरी के बुनियाद पे पार्लियामान दिया और वफाक की नुमाइंदगी के लिए सेनेट दिया। तो उसी बराबरी की बुनियाद पे हम बराबरी मांग रहे हैं। और एक शेर है जिसको मैं अपने मकसद के लिए चेंज कर रहा हूं कि बराबरी सरासरी असा घरू था आई ए 3 अदल इंसाफ जय 3 अदल इंसाफ जय 3। एक बार फिर कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे उर्दू से ज्यादा कमजोर तो मेरा सिंधी होता है, और इस पे मीम्स तो बनने हैं, लेकिन अगर हम मीम्स के गुंजाइश छोड़ते नहीं हैं तो फिर आप अपने जो काम है वो कैसे करेंगे। एक बार फिर, बराबरी सरासरी असा घरू था ए 3 अदल इंसाफ जय 3 अदल इंसाफ जय 3। हम इस्लामाबाद वालों के लिए इसको मैं अब इसका तर्जमानी भी करता हूं कि बराबरी सरासरी हम मांगते हैं इतनी, हम मांगते हैं इतनी, अदल इंसाफ जितनी, अदल इंसाफ जितनी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को, इस मुल्क के अवाम को दावत देता हूँ कि 18 अक्टूबर को हैदराबाद शहर से, जहाँ से हर जमहूरी जदोजहद शुरू हुआ है, जहाँ से इस मुल्क का हर इनकलाब का पहला जो शुरुआत है वो हमारा हैदराबाद में होता है।
इंशाल्लाह ताला 18 अक्टूबर को हम सब हैदराबाद में जमा करके अपना बराबरी का मुतालबा सिर्फ इतनी अदल साफ जितनी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि मेरे जो साथ यहाँ हरी मौजूद है, हम इनको अपने हरी का दे दें। जमात पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि इस मुल्क का अदालती निज़ाम तबाह हो चुका, उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है।